بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنابت کیا ہوتا ہے؟ غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کیسے کرے؟ غسل میں غرارہ تو فرض ہے، تو اگر روزے کی حالت میں غسل کرنے میں غرارہ کر لیا تو حلق میں پانی پہنچ جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آخر ہمیں روزے کی حالت میں غسل کیسے کرنا چاہیے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہو تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں، اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کو حالت جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ تو غسل کے فرض ہونے کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اسی کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے مطلق طور پر یعنی چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیند میں انسان کو شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، لہذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اعلی تناسل کو عورت کی اندام نہانی میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد 4 شاخوں میں بیٹھ جائے اور مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہم بستری میں دونوں پر اعلی تناسل داخل کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ نمبر 3، موجب غسل حیض اور نفاس ہے۔ اس کی دلیل فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو، اور فرمان باری تعالی ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب وہ حیض سے غسل کرنے کے بعد پاک ہو جائے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور روزے کی حالت میں غسل کیسے کرے۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل خانہ میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھے، اگر غسل خانے میں بیت الخلاء ہو، اور اگر بیت الخلاء نہ ہو تو اندر جا کر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاکی کی غرض سے غسل کرتا ہوں، یا اگر غسل جنابت ہو تو یوں نیت کرے کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، پھر چھوٹا بڑا استنجا کرے، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہوں کو دھوئے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہو تب بھی، اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھوئے۔ پھر اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست جیسے منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو پاک کرے، پھر مکمل وضو کرے۔ وضو اسی طرح کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں وضو کے فرائض، سنتوں اور آداب کی رعایت کرے۔ پھر پورے جسم پر 3 بار اس طرح پانی بہائے کہ جسم کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جسم پر پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے جسم کو ملتا بھی رہے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کیے بغیر ہی پورے جسم پر 3 بار پانی بہا دے تب بھی جائز ہے۔ غسل جنابت کے 3 فرائض ہے۔ نمبر 1، ایک بار اچھی طرح کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک بار اس طرح ناک میں پانی ڈالنا کہ پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے۔ نمبر 3، ایک بار پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کے فرائض میں ایک فرض کلی کرنا ہے۔
یاد رکھے غرارہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، چونکہ احادیث میں واجب غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مذکور ہے، اور غرارہ کلی میں مبالغہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مسنون ہے۔ لہذا اگر کوئی منہ بر کلی کر لے اور غرارہ نہ کر لے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کی حالت میں غرارہ کرنے کی ممانعت ہے۔ روزے کی حالت میں اکثر لوگ اس سے ناخبر ہوتے ہیں اور وہ غرغرہ کر لیتے ہیں یا ناک میں اوپر تک پانی چڑھاتے ہیں۔ یاد رکھے کہ اگر روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے غرارہ کیا گیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل میں ان چند باتوں کا لازمی خیال رکھے کہ قبلہ رخ غسل نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زائد پانی نہیں بہانا چاہیے اور تنہائی میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانہ میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کرنے کے بعد وہاں سے توڑا ہٹ کر اپنے پاؤں کو پاک کرنے چاہیے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہوگا۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہو تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ ناظرین، کوشش کرے کہ غسل میں زیادہ پانی نہ بہایا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے 1 مد پانی اور غسل کے لیے 1 صاع پانی کافی ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا کہ اتنا پانی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم سے بہتر اور تم سے زیادہ بال والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یعنی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا کہ جب اتنا پانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہوتا تھا تو تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار بنائے، آمین یا رب العالمین۔